نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صرف اس وقت اپنے سنی بھائیوں سے مخاطب ہوں، اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کے سنی غیور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ ہمیں ہر وقت اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہیں بھی ہم لوگ تھوڑی سی بھی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا کسی اور طرف ہم کو الجھا دیا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ قادیانیت کے نام پر یا بد مذہبوں کے نام پر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال دیا جاتا ہے۔ ابھی بھی کچھ ایسا ہی صورتحال ہوئی، ہم کو کرونا وائرس میں الجھا کر لاک ڈاؤن میں مبتلا کر کے پھر اس کے بعد ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا اور ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ قادیانیوں کو کمیشن کے نام پر تھوڑی سی آزادی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اس کو تھوڑی آزادی سمجھ کے بالکل پس پش ڈال دیں گے اور ان کو آزاد ہونے دیں گے۔ یہ آزادی آگے چل کے بہت خطرناک ثابت ہوگی۔ یقیناً جب وہ کمیشن میں داخل ہوں گے تو ان کو الیکشن لڑنے کی آزادی بھی ہوگی اور ان کو اپنی من مانی کرنے کی اجازت بھی ہوگی اور ان کو اپنی بات منوانے کے لیے اسمبلی جیسا بہترین پلیٹ فارم بھی مہیا کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی گھناؤنی سازش کے تحت یہ کمیشن میں ان کو داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مگر میں پوچھتا یہ ہوں کہ اگر ان کو کمیشن میں داخل کرنا ہے تو پہلے ان کا کوئی غیر اسلامی اور اقلیتی نام تو منتخب کیا جائے۔ یہ اپنے آپ کو مسلم احمدی بھی کہتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ پھر اپنے آپ کو اقلیت کے کمیشن میں بھی داخل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اقلیت میں تو وہ داخل ہوگا نا کہ جو اقلیت میں ہوگا۔ یہ اپنے آپ کو نو مسلم کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلم احمدی کہتے ہیں اور پھر اقلیتوں میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ اور رہی بات یہ کہ اتنا بڑا دھوکہ کہ یہ لوگ ہمارے درمیان میں گھس کر ہماری حکمرانوں والی سیٹوں کو سنبھال کر ہم لوگوں کو استعمال کریں گے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ تیار کیا جا رہا ہے۔ بہرحال میں اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور میں حکام بالا سے یہ پرزور اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے نزدیک قادیانی صرف غیر مسلم نہیں بلکہ مرتد ہیں، کافر ہیں، زندیق ہیں۔ ان کا تو وہی حشر کیا جانا چاہیے جو سیدنا صدیق اکبر نے مسلمہ کذاب کے ساتھ کیا تھا۔ مسلمانوں نے 12,000 شہادتیں حاصل کرنے کے بعد غیر مسلموں کو اور جو لوگ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے تھے ان لوگوں کے 36,000 لوگوں کو واصل بجہنم کر دیا۔ 80,000 کے لشکر کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو کیا یہ باتیں سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہیں کہ پیارے آقا کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ہمارے نزدیک کس حیثیت کے حامل ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، علامہ گولوی صاحب کے گھر میں پالتو اگر کوئی کتا تھا تو اس کتے نے جہاں پیشاب کیا وہ جگہ بھی قادیانیوں سے زیادہ مقدس اور محترم ہوگی۔ ہم تو قادیانی کو اس سے بھی زیادہ بدتر سمجھتے ہیں، اس سے بھی زیادہ زندیق اور واصل بجہنم سمجھتے ہیں۔ دوبارہ اس قسم کی کوئی کوشش کی جائے اس سے پہلے ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر وقت ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی قادیانی یا قادیانی نواز شب خون مار کے اس کاز کو نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔